اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الستار الغفار، والصلاة والسلام علی ابر الابرار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار من یومنا الی یوم القرار، اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم میں حاضر ہونے کی ایک بار پھر سعادت نصیب فرمائی ہے۔ دعا گو اس محفل پاک کو سجانے میں جو لوگ جتنی محنتیں کرتے ہیں، اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ سب کی کاوشوں کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ 5-7 منٹ کچھ باتیں سلطان کے حوالے سے کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پروگرام کا مقطع یعنی بلبل باغ مدینہ حضرت قاری محمد شریف رضا صاحب قبلہ کو آپ حضرات کو سننا ہے۔ صوفی امین الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اپنے وقت کے یگانہ روزگار، کائنات میں ایسی ہستیاں بہت کم میسر آتی ہیں جس منصب اور جس شان کے مالک حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شعر سنا، میں نے لکھا تھا، غم عقبہ سے فارغ ہے حمید الدین تارک ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ حضور غریب نواز سرکار کے جملوں کا مفہوم ہے۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کے حوالے سے سلطان الہند امام الہند غریب نواز تھا۔ جب آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ غریب نواز کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور حضور غریب نواز نے فرمایا حمید الدین صوفی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت صوفی پاک نے سر جھکا کر کہا شہنشاہ کی مرضی جو چاہے عطا فرما دے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، مگر صوفی پاک نے کچھ نہیں مانگا۔ تب حضور غریب نواز نے بغیر مانگے کہا التارک من الدنیا والفارغ عن العقبہ سلطان التارکین صوفی حمید الدین۔ جو اپنے مرشد سے لقب پاتا ہے اس کو صوفی حمید الدین ناگوری کہا جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد دونوں ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اس شان کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ ولایت کا مقام اور زندگی کی تبدیلی سلطان الہند غریب نواز کے ہاتھ پر لکھی تھی، ورنہ مقبول تو اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں میری ماں سے زیادہ کوئی اور پرہیزگار ہوتا تو حمید الدین اس خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ یہ سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری کا منصب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چاروں طرف جو گلشن کی بہار ہے اس کے باغبان کا نام غریب نواز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج گلبرگہ اس کا ایک کم کرو، میں نعت خواں تھوڑی بڑی دعا کرو بن جاؤں اس مبارک محفل میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ساری بہاریں آپ کو سلطان الہند غریب نواز کی نظر آئے گی۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تقریر کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، بس سال بھر کے لیے بیٹری چارج کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو، حاضری لگانے کے لیے کھڑا ہو، تاکہ کل قیامت میں جب صوفی سرکار سلطان کے تعریف کرنے والوں کے نام پڑھے جائے تو اس میں مجھ ناقص شخص کا نام بھی آ جائے۔ کوئی نظم میں پڑھ رہا ہے، کوئی نثر میں پڑھ رہا ہے، میں اپنی بات کو مکمل کروں گا تیزی کے ساتھ۔ سلطان الہند غریب نواز کا منصب بتانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے انہیں کتنی شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت صوفی پاک فرماتے ہیں اس دور میں اگر میری ماں سے زیادہ کوئی اور پرہیزگار خاتون ہوتی تو حمید الدین اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ یہ شان حضرت صوفی پاک کی ہے، لیکن چونکہ ولایت کی منزلیں یعنی ولایت کی اعلیٰ منزلیں حضور غریب نواز کے دستے حق پرست ملی تھی، اسی لیے حضرت صوفی پاک کے حسن کی شان یہ تھی جس راہ سے گزرتے تھے نہ دل پھینک دیتے تھے۔ سرکار غریب نواز کے چہرے زیبا کو دیکھا، غریب نواز نے صوفی حمید الدین کو دیکھا تو میرے آقا نعمت غریب نواز نے فرمایا حمید الدین کتنا خوبصورت چہرہ قدرت نے تجھے عطا فرمایا۔
بھی یوں ہی یہ غریب نواز کی نگاہ کا کمال تھا. میں کیا بتاؤں صوفی صاحب کیا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھانوی صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں. ہاں کیا لکھا ہے؟ تھانوی نے اپنی کتاب الاضافۃ الیومیہ میں لکھا کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جو روزانہ مدینے جاتے ہیں. تھانوی نے لکھا ہے، میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب اس نے اتنا لکھا ہے تو پھر امام نے کتنا لکھا ہو. کیا لکھا؟ لکھا کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جو ہر رات مدینے جاتے ہیں. کوئی عالم خواب میں جاتا ہے، کوئی عالم غیبت میں جاتا ہے. تھانوی نے لکھا ان ولیوں میں سے ایک ذات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات. ٹھیک ہے مولانا مبارک صاحب صبر کیجیے، جملے سنیے. کیا کہا؟ یہ شان حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی ہے. اور محدث دہلوی کی اخبار الاخیار اٹھائیے، طلبہ میں بیٹھے کتاب پڑھ دیتا ہوں. کتمان علم حرام ہے اور مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے. میں حوالے والے چھپاتا نہیں ہوں. اس بات کا ڈر نہیں لگتا مجھے کہ میٹر وہ بول دے گا تو میرا کیا ہوگا. ہاں تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا. جب یہ ہم قدم سے چلے تو گرتے ہیں، جو کرم سے چلتے وہ نہیں گرا کرتے. اسی لیے کرم سے چلنے کی آس لگایا کیجئے. آپ کا علم جواب دے سکتا ہے جیسا کہ فخر الدین رازی کے علم نے جواب دے دیا. لیکن جہاں علم کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں نسبت ترقی کی راہ ہموار ہے. یہ ہو چکا ہے نا ماضی میں. تفسیر کبیر کے مصنف امام رازی ہیں، علماء جانتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی کتابیں لکھنے والا شخص جب ابلیس سے مناظرہ ہونے لگا کہ خدا کے ایک ہونے پر دلیل دو، تو حضرت سرکار تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل نہیں، 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر. مجمع میں سے پوچھ لیا جائے تو اکثر لوگ ایک دلیل بھی نہیں دے پائیں گے. اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دیجیے، نہیں دے پائیں گے. انہوں نے ایک نہیں 360 دی. مولانا سماع الدین صاحب سنیے، 360 دلیلیں دی. لیکن وہ بھی ابلیس تھا، اس نے 360 دلیلوں کا رد کر دیا. پھر اب علم جب ٹھہر گیا ایک منصب پر جا کر، تب ان کی توجہ اپنے پیر و مرشد کی طرف ہوئی. اور اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ جب کی تو آپ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے. وضو کا لوٹا رکھ کے فرمایا فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. 360 دلیلیں دینے والے کی اتنی آسان رہنمائی، سوچنے کی بات ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے، فیضان علم اور ہے. علم تھانوی کے پاس بھی بہت تھا. علم وہ اپنی جماعت کا حکیم الامت ہے، مگر علم ترقی نہیں دلاتا ہے جب منصب یہ ہوتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. علم اپنی جگہ مسلم ہے مگر فیضان علم ضروری ہے، ادب ضروری ہے. برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے مدنی فاروقی صاحب تشریف لے آئے. یہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. یہ صوفی صاحب کے خاندان سے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ صوفی صاحب کے سسرال کے خاندان سے ہیں. دیکھیے سب تو موجود ہیں الحمدللہ. کیوں مولانا صاحب صحیح کی غلط؟ حضرت سرکار صوفی پاک کی جو اہلیہ ہیں ان کا مزار اس طرف ہے جن کا نام آپ بار بار سنتے ہیں. مائی خدیجہ وہ امام حسین کی اولاد سے. سرکار صوفی پاک کا سسرال لاڈنو ہے. ہاں لاڈنو والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. ہر 40 میں ایک نیک ہوتا ہے جو بھی ٹھپ چھپ کے کہیں بیٹھا ہو. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں اور انہیں چھپے لوگوں کی وجہ سے محفلیں قبول ہوتی ہیں. حضرت سلطان غوث العالم تارک السلطنت قطبۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی فرمانے لگے، لطائف اشرفی اٹھا کر پڑھ لیجئے گا. فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن خضر سے پوچھا، خضر
بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ والا. کیا تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے؟ کیا کوئی ولی ایسا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے بھی پوشیدہ رہا ہو؟ حوالہ میں نے پڑھ دیا. مخدوم پاک فرماتے ہیں میں نے خضر سے ڈائریکٹ پوچھا کیا کوئی ولی ایسا بھی ملا تمہیں جس کی ولایت کے بارے میں تم بھی نہیں جانتے؟ خضر نے کہا کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے. تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ خضر کہہ رہے ہاں ہوا. ایک بار میں مدینہ شریف پہنچا. خضر علیہ السلام کہتے ہیں ایک بار میں مدینہ شریف پہنچا تو دیکھا شیخ عبد الرزاق نام کے بزرگ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے ہیں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, اور ایک نوجوان ہے وہ سر جھکائے ہوئے کونے میں بیٹھا, سر جھکائے ہوئے کونے میں بیٹھا. خضر کہتے ہیں میں جوان کے پاس گیا اور میں نے اس کو اٹھایا. او بابا, اس نے سر نہیں اٹھایا. میں کہا بولو. کہا اللہ کے بندے عبد الرزاق یہ شیخ طریقت یہ یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو ان کی باتیں نہیں سنتے جا کر. اس نے سر جھکائے جھکائے کہا یہاں عبد الرزاق سنا رہے ہیں, میں خود رزاق سے سن رہا ہوں, جاؤ. خضر کہتے ہیں میں کھڑا رہا, لیکن جانچنے کے لیے میں نے پوچھا اچھا یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ کہیں پھینکا پھانکی ہے یا حقیقت ہے. تو خضر علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم رزاق کی باتیں سن رہا؟ میں سن رہا ہوں. لیکن بندے نے نگاہ نہیں اٹھائی. خضر کہتے ہیں اس نے دیکھا ہی نہیں مجھے. میں نے پھر پوچھا اچھا جانتے ہو تو بتاؤ میں کون ہوں؟ جانتے ہو تو میں بتاؤ میں کون ہوں؟ خضر وہ ہے جو لوگوں سے مسافہ کر کے چلے جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خضر ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے کہ جب مسافہ کرو تو انگوٹھے دبا لیا کرو, زور سے نہیں کہ ٹوٹ ہی جائے. کئی تو اتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں کہ اتنی زور سے دباتے ہیں کہ اللہ خیر فرمائے. صرف ہلکا سا اشارہ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انگوٹھے کی ہڈی ہے کہ نہیں. یہ اللہ والے جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے رہنمائی کی. کبھی اگر خضر مل جائے تو انگوٹھے کی ہڈی بتا دے کہ ہڈی ہے نہیں, اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ خضر ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ولیوں کی تربیت کے لیے آتے ہیں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, بات لمبی ہو جائے گی. بات نہیں چلے گی تو لمبی ہوگی. بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں خضر نے کہا وہ شیخ عبد الرزاق بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا میں رزاق سے باتیں سن رہا ہوں, میں رزاق کی باتیں سن, جو بھی سن چکنا. حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے جانچنے کے لیے اس سے پوچھا یہ بتا میں کون ہوں؟ تو وہ سر جھکائے ہوئے تھا, اس نے مجھے دیکھا نہیں, صرف میری آواز سن کر کہا اگر میری فراست ٹھیک کام کر رہی ہے تم طلیہ بن ملکان عرف خضر علیہ السلام. خضر نے کہا السلام علیکم, تیرا معاملہ بھاری ہے. آپ سوچیں کہ ایسے بھی لوگ, ایسا بھی منصب اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا صوفی پاک نے خود کو چھپا رکھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا منصب کچھ کم ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں. ہر مرتبہ فکر جس کا احترام کرتا ہے, جس کے گھر بار کی اجازتیں اگر نہ لی جائے تو سند حدیث کی ہماری اجازت منقطع ہو جائے. ایسی ذات جس کو ماننا اہل ہند کے لیے بالخصوص ضروری. محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں. آج تو ہر کوئی طریقت بیان کر رہا ہے نا, آج تو ہر کوئی طریقت بیان کر رہا ہے. ہر جو بندہ جو سمجھ رہا ہے اسی کو طریقت کے. نماز میں طریقت کی بات نہیں, زلفیں بڑھا لیں طریقت کی بات نہیں. میں بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو خود ہر روز مدینے جاتا ہے اس شیخ محقق نے لکھا طریقت بیان کرنے کا حق صوفی حمید الدین لاہوری. شیخ محقق کے جملے ہیں, بات کل کے مفتی صاحب کی نہیں ہے, حالانکہ ہماری نزدیک ان کی بھی معتبر ہے. میں کسی بھی مفتی کی سند پر سوال نہیں اٹھا رہا, لیکن بات اتنی کر رہا ہوں سارے مفتیوں کا افتاء اپنی جگہ اور محقق علی الاطلاق کی تحقیق اپنی جگہ. فرماتے ہیں سنو لوگوں, طریقت بیان کرنے کی جو شان صوفی حمید الدین کی ہے کسی کی نہیں, اور تصوف میں اگر بلند مقام دیکھنا ہے تو حمید الدین نہ
ملت اسلامیہ میں کیا بیان کروں. ایک بات اور پڑھ دیتا ہوں, اجازت ہے. حضرت سلطان غریب نواز حضرت سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کے پوتے حضرت سرکار فرید الدین چاک پرہ آپ کے جانشین بھی, سجادہ نشین بھی, حضرت فرید الدین چاک پرہ سلطان محمد تغلق کے دور میں دلی گئے. سلطان آپ کا بڑا متقی تھا. آپ کے پوتے شیخ فتح اللہ فاروقی سے سلطان محمد تغلق نے اپنی بیٹی بی بی راستی کا نکاح بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اس دور میں حضرت صوفی پاک کے پوتے حضرت شیخ فرید الدین دلی تشریف لے گئے. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں, یاد آ رہا ہے, سن لیجیے کہ پتہ نہیں کب یاد آئے گا. شیخ فرید الدین چاک پرہ جب دلی گئے تو کہا ایک نظام الدین محبوب الہی کا دور ہے, محبوب الہی سرکار سے ملاقات کر لو. حضرت سرکار فرید الدین چاک پرہ یعنی شیخ حمید الدین ناگوری کے پوتے حضرت محبوب الہی سے ملنے گئے. محبوب الہی سے ملنے, محبوب الہی نے اکرام کیا اور فرمایا آپ کے دادا کی کوئی تصنیف ہو تو مجھے دیجیے, میں مطالعہ کروں گا. آپ نے صوفی صاحب کو سمجھا کیا؟ محبوب الہی آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. محبوب غیاث پور کے لوگوں نے محبوب الہی کے گستاخی کی, دن بھر بیٹھے رہتے ہیں خانقاہ میں ایسا ویسا ہے, لیکن وہی گستاخی کرنے والے مدینہ گئے نا تو دیکھا وہاں بھی محبوب الہی مل گئے. جب پلٹ کر آئے تو قدموں میں کہا حضور معاف کیجیے گا, جو ہوا سو ہوا, جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ کی شان کیا ہے, یہاں خانقاہ میں بھی آپ ہیں. وہاں ٹھیک ہے. اس کی جوتیوں کو امیر خسرو اپنے سر پہ اٹھا کے ساری دولت قربان کر دیتے. جس کے خسرو کی شان یہ ہے نمی تانم چ منزل بود شب جائے کہ من, جس کے خسرو کی رسائی یہاں تک ہے, جملہ سنیے, جس کے خسرو کی رسائی یہاں تک ہے نمی تانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودن, کہ ہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کہ من بودن. پری پائی کر نگارے سرو قد لانا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودن. رقیبہ گوش پر آواز ہو در نازم من در سار سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودن. خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودن. جس کے خسرو کی رسائی اتنی ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود, تو محبوب الہی کی کہاں تک ہوگی. مگر محبوب الہی کو تحفے میں شیخ فرید الدین نے اصول الطریقت دی. صوفی صاحب کی کتاب کا نام اصول الطریقت, طریقت کے اصول ہے. طریقت یہاں آ کے سیکھو, طریقت کس کو کہتے ہیں. طریقت یہاں ہیڑیاں رگڑو تو سمجھ میں آئے گا طریقت کس کو کہتے ہیں. چلم پینے سے طریقت سمجھ میں نہیں آتی, یہاں آ کر جبین محبت کھسنے سے طریقت سمجھ میں آتی. حضرت سرکار فرید الدین چاک پرہ نے اپنے دادا حمید الدین ناگوری کی کتاب اصول الطریقت محبوب الہی کے ہاتھ میں رکھی. بطور پھال کھولتے ہوئے حضرت محبوب الہی نے جیسی وہ کتاب کھولی, جیسی کتاب کھولی تو سب سے پہلے شعر پر جس پر ان کی نظر پڑی وہ تھا درویش نہاست کے مشہور جہاز, درویش ماست کے بے نام و نشاست. اب حمید الدین ناگوری کی یہ جملے حضرت محبوب الہی نے پڑھے. درویش وہ نہیں جو جہان میں مشہور ہو, درویش وہ ہے جو بے نشان ہو. محبوب الہی کا تبصرہ سنیے, کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور اس کے بعد کا پیران ماں حلوس در تربیت ماں ہستند. محبوب الہی کہتے ہیں پیران ماں حلوس در تربیت ماں ہستند. جس کے خسرو کی شان بلند ہے اس کا پیر محبوب الہی کہتا ہے سبحان اللہ. ہمارے پیر اب بھی ہماری تربیت کر رہے ہیں. کس کو پیر کہا؟ آپ کہاں ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کے چکر میں مت رہیے. صوفی صاحب سے جن کے رشتے استوار ہیں انہی سے وفادار رہیے. یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو صوفی پاک کا نہیں اسے خواجہ پاک بھی بھگا دیں. ایک روایت میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا, یاد نہیں آ رہا والا, لیکن اس میں لکھا تھا ایک دن حضور غریب نواز نے
जोश में आकर फरमाया फरीदुद्दीन हमीदुद्दीन तेरी औलाद मेरी औलाद। और तारीख के औराक की वर्क गर्दानी करें तो आपको पता चलेगा कि हजरत सूफी हमीदुद्दीन का क्या मनसब है। जाने में मैं बात को ख़त्म करता हूँ सिर्फ ये अर्ज करके कि आप जरा अंदाज़ा लगाएं महबूब इलाही जैसी ज़ात अपना पीर किसी को कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बिरादर तरीक़त है। महबूब इलाही वो ज़ात है जिसने गरीब नवाज के पोते को मुनीब किया है। छोटी मोटी ज़ात नहीं है, बहुत बुलंद पाया ज़ात, बल्कि चिश्तियत का फैज़ान आम करने में एक अहम किरदार हज़रत सरकार महबूब इलाही का रहा है। मैं महबूब इलाही पर बोलूँगा तो बात दूर हो जाएगी, लेकिन मैं इतना अर्ज़ करता हूँ महबूब इलाही जिसके बारे में कह रहे हैं हमारे पीर अब भी हमारी तरबियत कर रहे हैं। आप सोचें कि उस हमीदुद्दीन नागौरी का मनसब क्या हो। हम औकात नहीं रखते कि इनके मकाम की शान बयान कर सकें। मुहब्बिब कल इतलाक़ ने अखबार अखबार में तरीक़त के बारे में, तसव्वुफ़ के बारे में हज़रत सरकार सूफ़ी पाक की वो जुमले नकल किए, पढ़ने बैठो तो कभी कभी हमारे सर के ऊपर से चली जाती। ये बात क्या हो रही है? आप सोचें जहाँ बड़े बड़ों के अक़ल के तोते उड़ जाते हैं वहाँ से आगे हमीदुद्दीन नागौरी का सफ़र शुरू होता है। बात में बहुत कुछ की जा सकती है, मगर मैं इस जुमले को यकीनन बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ कि जब खुद हुजूर गरीब नवाज ने फरमा दिया कि तू उक़बा से फारिग है, किस्सा ख़त्म हो गया, गारंटी ले ली, ज़मानत ले ली, दुनिया बड़े बड़े सेठ साहब हज़रत सुल्तान गरीब नवाज की चौखट पर खड़े होकर कहते तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। लोग पूरी दुनिया से आकर एक निगाह के तलबगार हैं और वहाँ निगाहें झुकी हैं और खुद कह रहे मैं ज़मानत देता हूँ, तुझे आखिरत में कोई टेंशन ही नहीं है, तुझे तू उक़बा से फारिग है। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दुआ करें कि इस चौखट की सही मानों में हमें आपको खैरात मिले और दुनिया की रंगीनी से दूर हटकर परहेजगारी की तरफ आने की हमें आपको सआदत मैसर आए। आइए बगैर किसी ताख़ीर के मैं मोहतरम मोहम्मद शरीफ साहब तालिब को आवाज़ दे रहा हूँ। इस्तक़बाल करने नारे तकबीर। ऐसे इस्तक़बाल होगा तो फिर सलाम न पढ़ने। शुरू से आखिर तक शरीफ भाई बैठे हुए हैं, ये इनकी सूफियत है कि ये बैठे रहते हैं। हाँ, वरना दूसरों को तो कई काम याद आता है, ये करना वो करना। मैं अल्लाह माफ़ करे किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कद्र किया करें उन लोगों की जो लोग काबिल कद्र हैं। सिर्फ झंकार की कद्र करने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अहले दिल अहले वफा से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करें। इंटरनेट पर मशहूर हो जाना आसान है, दिल की दुनिया मुनव्वर करना मुश्किल है। इसलिए उन लोगों से अपने रिश्ते मजबूत रखा करें जिनके सीने कीने से पाक होते हैं। इस्तक़बाल करने नारे तकबीर। जो लोग खामोश हैं वो कल जवाब देंगे या परसों देंगे, फिर तो महफिल मिलेगी नहीं, कब देंगे? अब तो एक साल बाद सूफिया मस्जिद में आपको आना होगा, उसी सूफी के मौके पर बाकी जब सूफी साहब बुलाएंगे जब आना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।